من الاصول التی، انہی اصول و ضوابط اور قواعد سے جن کو صاحب مذہب نے مدون کر دیا ہے، ممہد کر دیا ہے، راہیں پوری تیار کر دی ہیں، ان اصول و ضوابط جن کو انہوں نے منضبط کر دیا ہے، انہی اصول سے یہ فروع کا استنباط کر سکیں، اس کی پوری صلاحیت ہو۔ وحاظ المسمى، یہ تو وہی ہے جن کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے، مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ افتاء غیر المجتہد۔ اور اسی کو یہاں پہ کیا کہا؟ یہ تو وہ ہے جو مجتہد فی المذہب ہیں۔ جی، تو مجتہد فی المذہب مجتہد مطلق کے مقابل میں اب یہ دو باتیں آ گئی ہیں۔ پہلی والی بات کے مقابلے میں یہ دوسری بات آ گئی۔ پہلی والی بات میں تو یہ بات تھی کہ مجتہد فی المذہب بھی مجتہد مطلق ہیں، اور یہاں پر کیا بات آ گئی کہ مجتہد فی المذہب کو غیر مجتہد قرار دیا، کہ غیر مجتہد مجتہد کے قول پر فتویٰ دیں تخریج کے طور پہ، نہیں، مجتہد کے اصول سے تخریج اور استنباط کے طور پہ۔ تو کہتے ہیں اس طرح اگر فتویٰ دیں گے تو جائز ہے، وَإِلَّا، اور اگر یہ 5 شرطیں نہیں پائی گئیں اور وہ بندہ مجتہد بھی نہیں ہے اور 5 شرطیں بھی نہیں پائی گئیں تو لا یجوز، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ شرح البدی ایک کتاب ہے، بدی کی شرح علامہ سراج الدین ہندی کی، اس میں کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، ہمارے ائمہ مذہب میں سے بہت سارے محققین اور دیگر اصحاب کے نزدیک مسلک مختار، مذہب مختار یہی ہے کہ تخریج کے طور پر فتویٰ دیا جا سکتا۔ فَإِنَّهُ نُقِلَ عَنْ أَبِي يُوسُف وَزُفَرَ وَغَيْرِهِمَا من ائمتنا، ہمارے ائمہ کرام میں سے امام ابو یوسف بھی ہیں، امام ظفر بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا، وہی والی بات۔ اور وعبارة بعضهم من حفظ الاقاویل ولم يعرف الحجج فلا يحل له ان يفتي فيما اختلفوا فيه، کہ جو اقوال تو جانتا ہو، خوب اچھی طرح یاد رکھے ہو، لیکن دلائل نہیں جانتا ہو، تو اسے جائز نہیں ہے کہ وہ ان مسائل میں فتویٰ دے جن میں ان ائمہ مذہب کا اختلاف ہو گیا۔ جی، وکیلا، یہی اپنی بات علامہ سراج الدین ہندی فرماتے ہیں کہ یہ قیل اس سلسلے میں جو ہے یہ ہے جازہ بشرط عدم مجتہدن، یہ جائز ہے اگر کوئی مجتہد موجود نہ ہو تو۔ کوئی مجتہد سرے سے موجود ہی نہیں ہے تب لا مولا، کیونکہ وہ جو صورت تھی کہ اگر اختلاف ہو گیا ہے اور یہ صلاحیت نہیں ہے کہ دلائل کو جان سکے تو وہ فتویٰ نہ دیں اختلافی مسئلے میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی مجتہد نہیں ہے تو فتویٰ دیں، کیونکہ پہلی والی صورت تھی کہ فتویٰ نہ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کریں، خود فتویٰ نہ دیں، لیکن سرے سے اس زمانے میں مجتہد ہی موجود نہیں ہے، تب یہ قول آیا کہ جاز تھا۔ واستقربہ العلامہ، یہ ایک نسخے میں تو یہ ہے واستقربہ، کہ اس کو قریب کی بات قرار دیا ہے علامہ نے، لیکن دوسرے نسخے میں واستغربہ ہے، یعنی واستغربہ کا معنی اس کے غریب قول منکر ہے یہ۔ یہ دیکھیے استغربہ کے بجائے استقربہ، اور یہاں تو یہ ہے واستقر بھی، تو دونوں باتیں جو ہے نا دو
متضاد سمتوں میں جائیں گی. واستقربہ کہیں گے تو یہ گویا کہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں کہ علامہ نے اسے صحیح مانا ہے. اور استقربہ مانے تو اس سے دور کی بات مانی ہے، یعنی اسے ناپسند کیا ہے. اور علامہ سے مراد بظاہر یہ ہے کہ علامہ کمال الدین ابن حمام. دوسرا قول ہو گیا وقیل یجوز مطلقاً، اور تیسرا قول ہے کہ مطلقاً جائز ہے. یہ جو اقوال ائمہ جانتا ہو اور دلائل نہ جانتا ہو تو وہ اختلافی مسائل میں فتویٰ دے کہ نہیں دے. فرمایا یجوز مطلقاً، مطلقاً جائز ہے. اے سواء کان مطلعا علی المآخذ ام لا، عدم المجتہد ام لا، مآخذ پر مطلع ہو یا نہ ہو، مجتہد ختم ہو گئے یا موجود ہو. اور یہی مختار ہے صاحب البدیع کا اور بہت سارے علماء کا، لأنہ ناقل، کیونکہ وہ ناقل ہے تو کیا مجبوری ہے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کا. مجتہد کا قول مل گیا بس کافی ہے. اور دلائل پر اطلاع کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو ناقل ہے. فلا فرق فیہ بین العالم وغیرہ، تو عالم اور عامی میں کوئی فرق نہیں ہے. عالم سے مراد یہاں پر فقیہ مجتہد یا فقیہ صاحب بصیرت، اور ایک عام ناقل، کیونکہ جب صرف حفظ اقوال ہی کافی ہے تو پھر کیا فرق ہے. وہ اجیبہ بأنہ لیس الخلاف فی النقل، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اختلاف نقل میں نہیں ہے، یہ جو چند اقوال آئے، بل فی التخریج، امام کے اصول سے نئے مسائل کی تخریج. لأن النقل لعین مذہب المجتہد یقبل بشرائط الراوی من العدالت وغیرہ اتفاقا. نقل کی بات تو نہیں ہے، نقل میں تو بس عدالت کافی ہے. ناقل اگر عادل و ثقہ ہے تو اس کے لیے حافظہ وہ تو بس کافی ہے. اگر تمیز نہیں ہے، فقہی بصیرت نہیں ہے، دلائل پر نظر نہیں ہے، اجتہاد کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، بس عدالت کافی ہے. لأن النقل لعین مذہب المجتہد، کیونکہ مجتہد کے مذہب کے عین یعنی بعین ہی اس قول کو نقل کرنا بغیر روایت بالمعنی یا اپنی طرف سے تشریح و توضیح کے، عین مذہب کو نقل کرنا یہ تو بالکل مقبول چیز ہے. راوی کی جو شرطیں ہیں راوی کے اعتماد و استناد کے تعلق سے، یعنی عدالت اور دیگر اور حافظہ اور ضبط وغیرہ، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو بالکل مقبول ہے اتفاقاً. انتہا ملخصاً، یہ شرح ہندی جو علامہ سراج الدین ہندی کی شرح ہے کتاب البدیع پر، اس کا خلاصہ تھا انتہا ملخصاً. علامہ شامی کہتے ہیں وَيَظْهُرُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْهِنْدِي، اس سے ظاہر ہو گیا کہ ان هذا غیر خاص باقوال الامام، یہ امام کے اقوال کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ یہ قول جو ہے نا وہ ائمہ مذہب یعنی امام ابو یوسف، امام ظفر وغیرہ نے بھی فرمایا ہے. تو بل اقوال و اصحاب ہی کذالک، بلکہ امام کے اصحاب کے اقوال بھی ایسے ہی ہیں. وان المراد بالمجتہد فی المذہب ہم اہل الطبقۃ الثالثہ من الطبقات السبع المارہ. تو چند باتیں بطور استفادہ اور بطور فائدہ کے یہاں پہ انہوں نے بیان فرمائی ہے علامہ شامی نے. ایک یہ بات ہو گئی کہ یہ جو ہے اقوال امام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ امام کے اصحاب کے اقوال کا بھی معاملہ یہی ہے.
ہیلو جی حضور آواز رک گئی حضرت جی جی ہاں ذرا چارج ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے تھوڑی سی بات رہ گئی میں مکمل کروں. چلیے دیکھیے یہ اصل میں تحریر اور شرح تحریر میں جو بات آئی ہے اس کے بعد یہ فرمایا وید، اس کے بعد جو ہے نا علامہ سراج ہندی کی جو شرح ہے کتاب البدیع کی اس کا ایک اقتباس نقل کیا اور پھر اس کا خلاصہ ذکر کیا یا اس کے فوائد ذکر کیے علامہ شامی نے. وہ کیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ وَيَظْهُرُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْهِنْدِي، امام شیخ سراج الدین ہندی نے جو کچھ ذکر کیا اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ صرف اقوال امام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ امام کے اصحاب کے ساتھ بھی ہے. یعنی جو امام نے فرمایا کہ ہمارے قول پر فتویٰ تب تک نہ دیا جائے جب تک ہماری دلیل، ہمارے قول کی دلیل نہ مل جائے. یہ بات امام کے اصحاب نے بھی کہی ہے، یہ ایک افادہ ہے. تو ان کا بھی معاملہ یہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ان المراد بالمجتہد فی المذہب ہم اہل الطبقۃ الثالثہ من الطبقات السبع المارہ. یہ مجتہد فی المذہب سے مراد مجتہد فی المذہب طبقہ ثانیہ نہیں ہے، طبقہ ثالثہ ہے. یہ دیکھیے جو 7 طبقات گزرے ہیں ان میں سے سب سے پہلا طبقہ تو اصحاب وہ اجتہاد مطلق کا ہے، مجتہدین فی الاصول، اور دوسرا طبقہ مجتہدین فی المذاہب. تو لفظ مجتہد فی المذہب جو ہے یہاں پر مجتہد فی المذہب دوسرے طبقے کے لیے نہیں فرمایا بلکہ تیسرے طبقے کے لیے فرمایا، کیونکہ اوپر دیکھ لیجئے کہہ دیا انہوں نے کہ وہی مجتہد فی المذہب ہے. وحاظ المسمى بالمجتہد فی المذہب کہہ دیا انہوں نے. اور کون سی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسے فروع جو متجددہ ہیں جن میں صاحب مذہب سے کوئی نقل، یہ تو کام ہی مجتہد فی المسائل کا ہے. تو شیخ سراج ہندی کی تشریح سے پتہ چلا کہ مجتہد فی المذہب جو لفظ ہے یہ تیسرے طبقے کو بول رہے ہیں. رہا دوسرا طبقہ مجتہد فی المذہب جس کو عام طور پہ مجتہد فی المذہب کہتے ہیں، ان کو تو انہوں نے مجتہد مطلق قرار دے دیا، پہلے طبقے میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں ان الطبقۃ الثانیہ وہم اصحاب الامام، ان کو کیا فرمایا؟ اہل اجتہاد مطلق، یہ اہل اجتہاد مطلق ہیں. جی الا انہم قلدوا فی اغلب اصولی و قواعدی، مگر یہ کہ یہ ائمہ کرام امام ابو یوسف اور امام محمد یہ مجتہدین مطلق ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ تر اصول و قواعد میں امام کی تقلید کر لی ہے. اور کیوں تقلید کی ہے؟ اس بنیاد پر کہ مجتہد کو حق حاصل ہے کہ دوسرے مجتہد سے کی تقلید کرے. ایک قول یہ تھا کہ مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا، مجتہد پر تقلید حرام ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ مجتہد کو حق حاصل ہے کہ دوسرے مجتہد کی تقلید کرے. اس قول کی بنیاد پر انہوں نے اپنے امام اعظم ابو حنیفہ، وہ بھی مجتہد مطلق ہیں، یہ بھی مجتہد مطلق ہیں، ان کے قول کی تقلید اصول میں کر لی ہے، زیادہ تر اصول و قواعد میں. اور مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، امام سے اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں. اور ہاں تقلید کر سکتے ہیں، اس کی تائید امام ابو یوسف کے ایک کردار سے ہو رہی ہے. جواز کی تائید امام ابو یوسف کا مسئلہ کرتا ہے. امام ابو یوسف والا مسئلہ کیا مسئلہ؟ کہ لما صلی الجمعۃ فاخبروه بوجود فارۃ فی حوض الحمام فقال نقلد اہل المدینہ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ایک بات یہ معاملہ ہوا کہ نماز جمعہ آپ نے پڑھ لی، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ جس حوض سے آپ نے وضو کر کے یا غسل کر کے نماز پڑھی ہے اس میں تو چوہا مرا ہوا ملا. تو آپ نے فرمایا نقلد اہل المدینہ، ہم اہل مدینہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ لیجئے.
اور اہل مدینہ سے مراد مالکی فقہ ہے، اور مالکی فقہ میں تو یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے پانی کو نجس نہیں کر سکتی، کوئی چیز پانی کو نجس نہیں کر سکتی جب تک کہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو جائے۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر کوئی نجس چیز مل جائے مائع قلیل میں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے اثر ظاہر ہو چاہے نہ ہو۔ مائع کثیر کا اور مائع جاری کا مسئلہ ہے کہ اثر ظاہر ہو تو ناپاک ہے اور اثر ظاہر نہ ہو تو ناپاک نہیں ہے۔ مائع قلیل تو بہرحال ناپاک ہے اگر کوئی چیز مل جائے، ناپاک چیز مل جائے، کوئی جانور حرام جانور مر جائے یا حلال بھی مر جائے تو موت سے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ نے بعد میں یہ کہہ دیا کہ نقلد اہل مدینہ، اپنی نماز جمعہ کی تصحیح کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ ہم اہل مدینہ کی تقلید کے۔ دیکھ لیجیے آپ ایک مجتہد تقلید کی بات کر رہے ہیں نا، تو مجتہد کو دوسرے امام کی تقلید جائز ہے، اور امام محمد سے بھی مروی ہے یقلد اعلم منہ کہ مجتہد اپنے سے بڑے مجتہد، بڑے جانکار، زیادہ علم رکھنے والے کی تقلید کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک قول ہے کہ مجتہد دوسرے امام دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں جی۔ اور اس میں بس یہ کہ شرطیں کچھ ہیں کہ اس صورت میں تقلید کر سکتے ہیں جب اجتہاد کی گنجائش باقی نہ رہ جائے، یا تو عدم قدرت کی بنیاد پر، یا اس باب میں معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر، یا پھر یہ کہ تصحیح عمل کی کوئی صورت نہیں باقی رہ گئی، اور عمل کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی، کیونکہ جمعہ پھر کیسے پڑھیں گے، وقت بھی ختم ہو گیا۔ عمل، تصحیح عمل کی کوئی صورت یا اجتہاد کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی، تو ایسی صورت میں دوسرے امام کی تقلید کرتے ہوئے اپنے عمل کو صحیح قرار دینے کے لیے دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہیں۔ یہ سب شرطیں ہیں، آگے دیکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ او علی انہ وافق، یا پھر اس پر مبنی ہے، یہ جو بات ہے کہ ائمہ مذہب، ائمہ مذہب کا لفظ تو ان کے حساب سے یہ ائمہ فتاوا، مجتہدین فی الفتاوا کے لیے بول دیا انہوں نے، لیکن عرفاً اور عمومی طور پر ائمہ مذہب جن کو بولتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ، یہ تو مجتہد مطلق ہیں، اور انہوں نے اپنے امام ابو حنیفہ کے زیادہ تر اصول و قواعد میں جو تقلید فرمائی ہے وہ اس بنیاد پر، ایک تو وجہ یہ ہے، اور اسی پر عطف ہے اگلی والی عبارت کہ مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید کرنے کا حق ہے ایک روایت کی بنیاد پر، اور اس کی تائید ان دو باتوں سے ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ ان ائمہ مذہب امام ابو یوسف امام محمد نے امام اعظم کے اکثر اصول و قواعد کی تقلید کر لی ہے۔ تو تقلید کرنے کا مطلب تقلید کرنا نہیں ہے، تقلید کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا اجتہاد امام کے اجتہاد سے موافق ہو گیا، ایک ہی اجتہاد ہو گیا، یہ تقلید کے طور پر نہیں ہے۔ جو امام ابو حنیفہ نے کہا وہی امام ابو یوسف نے کہا، اسی کے قائل امام محمد ہیں، اس معنی میں کہ ان کا اجتہاد ان کے اجتہاد سے موافقت کر گیا۔ آپ دیکھیے گا فقہ کی کتابوں میں جہاں اقوال اور مذاہب کے تقابل کی بات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، یہ قول امام سفیان ثوری کا، یہ قول فلاں کا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر ائمہ کرام نے تقلیداً یہ قول کر دیا، بلکہ انہوں نے بھی اجتہاداً وہ قول کیا، لیکن ان کا اجتہاد ان کے اجتہاد سے میچ کر گیا، ایک ہی بات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں او علی انہ وافق اجتہادہم فیہا اجتہادہ، وحیث نقل مثل هذا عن بعض الائمۃ الشافعیہ، بعض ائمہ شافعیہ سے بھی اس طرح کی بات جو ہے نا، یہ والی بات کہ ان کا اجتہاد ان کے اجتہاد سے موافق ہو گیا، یہ مطلب ہے تقلید کا، ورنہ تقلید نہیں ہے۔ جیسے قفال ہے، شیخ ابو علی ہیں، قاضی حسین ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں، بلکہ ہماری رائے ان کی رائے کے موافق ہو گئی ہے۔ یہ اسی طرح کی بات اصحاب ابو حنیفہ میں بھی، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے تعلق سے بدرجہ اولا کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے دیگر ائمہ کرام سے، اور ان دونوں حضرات نے تو بہت سارے فروع میں اختلاف بھی کیا امام سے،
اور اس کے باوجود ان کے اقوال مذہب سے خارج نہیں ہیں، جیسا کہ اس کا بیان گزر چکا۔ تو ہماری ان ساری باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان قول الامام و اصحابہ، کہ امام ابو حنیفہ کا یہ ارشاد، ان کے اصحاب کا یہ ارشاد کہ کوئی ہمارے کسی قول پر فتویٰ نہ دے جب تک کہ اسے ہمارے قول کی دلیل نہ مل جائے، یہ مجتہد فی المذہب کے تعلق سے ہے، یعنی مجتہد فی المسائل، کہ وہ بطریق استنباط و تخریج کریں، یہ ہے، یہ دوسرا معنی ہے۔ ہمارے قول پر فتویٰ نہ دو جب تک کہ ہمارے قول کی دلیل نہ مل جائے، یہ مجتہد فی المسائل کے لیے، اور ان کے بقول مجتہد فی المسائل کو ہی مجتہد فی المذہب کہا، اور استنباط و تخریج مراد ہے، اور ایسے مسائل مراد ہیں جس میں ائمہ ثلاثہ سے صراحت موجود نہ ہو، منصوص نہ ہو، جیسا کہ آپ کو کلام تحریر التحریر اور اس کی شرح کے کلام سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ وَالظَّاهِرُ اشتراک اہل الطبقۃ الثالثہ والرابعہ والخامسہ فی ذلک، جب یہ بات مجتہد فی المسائل، اگر یہ قول امام ابو حنیفہ یا امام ابو یوسف یا امام محمد کا آ گیا کہ بطریق استنباط و تخریج آپ فتویٰ دے سکتے ہو ان مسائل میں جو مسائل ہم سے منسوس نہیں ہیں، تو پھر یہ صرف مجتہد فی المسائل تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق ہے اصحاب تخریج کو بھی، اصحاب تصحیح کو بھی، بلکہ اصحاب تمیز کو بھی۔ کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ اشتراک اہل الطبقۃ الثالثہ والرابعہ والخامسہ، اگر یہ معنی لیں گے کہ دوسرا معنی تو اس میں اور بھی طبقات شامل ہو جائیں گے۔ وَأَنَّ مَنْ عَدَاهُمْ، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تو بس نقل کر سکتے ہیں، وہ نہیں ایسا کر سکتے۔ وَأَنَّ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا نَقَلُوهُ لَنَا عَنْهُمْ مِنْ اسْتِنبَاطَاتِهِمْ الْغَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ، اور ہم پر تو اتباع اور پیروی لازم ہے ان معاملات، ان مسائل کی جو ان لوگوں نے نقل کیا ہے ہمارے لیے ان مشائخ سے، چاہے وہ مشائخ جو ہیں وہ مجتہدین فی المسائل ہوں یا اصحاب ترجیح ہوں یا اصحاب تخریج ہوں، لیکن وہ مسائل کیسے تھے جو متقدمین یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور ان امام ابو حنیفہ کے تلامذہ دیگر تلامذہ سے منسوس نہیں ہیں، وہ مسائل، ان غیر منسوس مسائل میں ان کے استنباطات اور ان کی ترجیحات، اگرچہ وہ امام کے علاوہ کسی غور یعنی صاحبین کا قول ہو، کسی اور کا قول ہو، جیسا کہ ہم نے اس بحث کے شروع میں بیان کر دیا ہے۔ لأنہم لم یرجحوا ما رجحوه جزافاً، اس لیے کہ انہوں نے جو ترجیح دی ہے وہ ترجیح جزافاً اور اٹکل ہے اور تکا لگا کر کے نہیں ترجیح دے دیا کسی قول کو۔ وَإِنَّمَا رَجَّحُوا بَعْدَ اطلاعِهِمْ عَلَى الْمَأْخَذ، انہوں نے ترجیح دیا ہے ماخذ پر اطلاع کے بعد، جیسا کہ ان کی تصنیفات اس بات کی گواہی دیتے ہیں، خلافاً لما قالوا فی البحر، البحر الرائق نے جو بات کہی ہے اس کے برخلاف۔ یہ جو آخر میں بات آ گئی ہے نا، علامہ شامی نے کہہ دی ہے، ہاں یہاں سے یہ وہی والی بات ہے جو ہم نے جس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ علامہ شامی جو ہے نا، یہ جب بات کہہ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بات ایسی ہو کہ اس پر اتفاق کیا جائے، کہ صاحب البحر نے جو کہا تھا کہ ہم پر تو صرف امام کے قول کی اتباع لازم ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام کے قول کے خلاف کسی قول کو ترجیح دے دیا انہوں نے، مجتہدین فی المسائل نے یا اصحاب ترجیح نے یا اصحاب تخریج نے، تو ہم کو اس کی اتباع لازم ہے۔ اپنے استنباط سے کسی قول کو ترجیح دے دیا انہوں نے، ہم کو اس کی اتباع لازم ہے اگرچہ امام کے علاوہ کسی اور کا قول ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے جزافاً ترجیح نہیں دیا ہے، ماخذ پر دلیل کے پر ماخذ پر اطلاع کے بعد ترجیح دیا انہوں نے۔ جی
ہم نے اس پہ اختلاف جو ہے نا بیان کر دیا تھا کہ ماخذ پر اطلاع انہیں حاصل ہوئی، ان کی اطلاع کا ہم کیسے اعتبار کریں، خاص طور سے ان معاملات میں جن معاملات میں ان کے اقوال آ گئے. اگر ان کے اقوال نہیں ہیں تو یہ استنباطات و ترجیحات کی بات ہے. استنباطات والی بات بالکل صحیح ہے، اور ترجیحات والی بات پر ہم اتفاق نہیں کر سکیں گے کہ وہ کسی اور قول کو ترجیح دیں. تو وہی صورت ہو سکتی ہے جو 6-7 اسباب عدول ہیں، تغیر زمان و احوال اور عرف، نہ یہ کہ ضعف دلیل. چلیے